تو یہ دوسرا سوال بھائی کا، کہتے ہیں بخاری شریف میں ضعیف روایات نہیں ہیں۔ بخاری شریف جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ جو بھائی نہیں جانتے، احادیث کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں، احادیث کے مشہور ترین جو مجموعے ہیں، ان میں سے ایک مجموعے کا نام ہے صحیح بخاری۔ اسے کس نے تالیف کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ جی کیا ہیں جی؟ جواب نہیں آ رہا صحیح طرح۔ تابعی ہیں۔ صحابی کہنے والے کون کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی امام بخاری نہ صحابی ہیں، نہ وہ تابعی ہیں، نہ وہ تبع تابعی ہیں، بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتابیں ان سے پہلے بھی احادیث کی موجود تھیں، لیکن جو شہرت، جو عزت، جو اعتماد اس کتاب کو ملا، کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو 1,00,000 سے کہیں زیادہ احادیث یاد تھیں، لیکن صحیح بخاری میں انہوں نے کتنی حدیثیں درج کی ہیں؟ 7,000 سے کچھ زائد۔ کتنی میرے بھائیوں؟ اور تکرار نکال دیا جائے تو پھر 4,000 رہ جاتی ہیں۔ 4,000 کے قریب حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، اگر وہ احادیث آپ گنتی سے لگ کر دیں جو بار بار آئی ہیں، تو لاکھوں احادیث میں سے صرف 4,000 حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو شروط رکھی تھیں حدیث درج کرنے کی، وہ سخت تھی کہ میں عام حدیث درج نہیں کروں گا، وہ حدیث درج کروں گا جو شک و شبہ سے بالا تر ہوگی۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری خود تو اللہ کے رسول سے نہیں ملے، اب انہوں نے حدیث کس سے لی؟ کسی تبع تابعی سے۔ تبع تابعی نے کس سے لی؟ تابعی سے۔ تابعی نے کس سے لی؟ صحابی سے۔ صحابی نے کس سے لی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب یہ 4-5 آدمی جو ہیں، جو حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے آتے ہیں، انہیں علماء حدیث چیک کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ تو امام بخاری ہیں، وہ پہاڑ ہیں، امام ہیں، وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حدیث لی ہے امام احمد بن حنبل سے، تو حدیث صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل اگر یہ کہیں کہ میں نے حدیث لی ہے کس سے؟ امام شافعی سے۔ اگر امام شافعی کہیں میں نے حدیث لی ہے امام مالک سے، امام مالک کہیں کہ میں نے حدیث لی ہے نافع سے، نافع کہیں میں نے حدیث لی ہے عبداللہ بن عمر سے، تو پھر یہ حدیث شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جتنے آدمی آئے ہیں سب کے سب پہاڑ ہیں، امانت دار ہیں، حافظہ ان کا بالکل درست ہے، اور ان کی زمانے میں مثالیں دی جاتی ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہے۔ تو حدیث صحیح ہوئی۔ لیکن اگر کوئی درمیان میں ایسا آدمی آ گیا جس کا حافظہ کمزور تھا، یا جو امانت دار نہیں تھا، جھوٹ بول لیا کرتا تھا، یا ایسا آدمی ہے جو جس سے حدیث بیان کر رہا اس سے اس کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ایسا کوئی مسئلہ آ گیا، تو ایسی حدیث کو انہوں نے بخاری شریف میں جگہ نہیں دی۔ اس لیے بخاری شریف میں جتنی بھی احادیث ہیں سب کی سب صحیح ہیں، سب کی سب شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کوئی بھی نیا مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں تو ہیڈ لائن قائم کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے احادیث ذکر کرنی ہوتی ہیں جن احادیث سے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کیسے کریں گے، اب اس ہیڈ لائن قائم کریں گے، باب قائم کریں گے، نیچے وہ احادیث لے کر آئیں گے جن احادیث میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن کئی دفعہ احادیث بیان کرنے سے پہلے وہ چھوٹی موٹی 1-2 باتیں کر دیتے ہیں، جو کئی دفعہ حدیث ہوتی ہیں، کئی دفعہ کسی اور کا قول ہوتا ہے، کسی صحابی کا قول، کسی تابعی کا قول، کوئی اور بات، تو وہ جو ہوتی ہیں وہ ان کو حدیث میں انہوں نے شمار نہیں کیا۔ جب گنتی یہ 4,000 کی 7,000 کی جو گنتی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے سند بیان نہیں کی۔ تو اس لیے ان میں سے کسی کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو احادیث ہیں سند کے ساتھ ہیں، متصل ہیں، وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ اس لیے عام آدمی آنکھیں بند کر کے وہ احادیث
پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں نہیں جی یہ حدیث عام آدمی پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ پیدا ہوگا، وہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو بتائیے پھر حل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی حل یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیں۔ تو آپ کے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں جی؟ نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہدایت ہے، ان میں روشنی ہے، ان میں ہدایت ہے، قرآن پاک میں ہدایت ہے، قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک روشنی ہے۔ عام آدمی کو جب تک ہم قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، معاشرہ ہمارا نہیں سدھرے گا۔ ہم اسی لیے گمراہ ہیں، جہالت اسی لیے پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے شرک و بدعات کا دور دورہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو قرآن کریم کے قریب نہیں آنے دیا۔ ہم نے عام آدمی کو یہ سمجھایا ہے کہ قرآن پاک چومنے کے لیے ہے، قسم اٹھانے کے لیے ہے، اور برکت کے طور پہ تلاوت کرنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہم نے عام آدمی کو قرآن پاک سے دور کر دیا، اسی لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پاک اللہ نے مولویوں کے لیے نازل کیا ہے، علماء کے لیے کہ عام لوگوں کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں ہاذا بیان للناس، یہ پبلک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اس میں ولی بھی آ گئے، اس میں تابعی بھی آ گئے، صحابی بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے۔ جس نے بھی ہدایت لینی ہے قرآن پاک سے ملے گی، اور ہدایت کی زیادہ ضرورت مولویوں کو ہے کہ عام آدمی کو ہے جی؟ یہ کہتے نہیں عام آدمی نہ کرے کام، یعنی وہ جاہل ہی رہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر آدمی کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی جائے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھی جائے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا جائے، قرآن پاک کی تفسیر سیکھی جائے، اور وہ تفسیر جس کی طباعت سعودی عرب میں ہوئی ہے شافات پرنٹنگ پریس کی طرف سے، اور جو دارالسلام سے تفسیر احسن البیان کے نام سے ملتی ہے، اس کا مطالعہ کریں، بہت مفید ہے۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر احسن البیان۔ کیا نام ہے میرے بھائیو؟ تفسیر احسن البیان، شافات پرنٹنگ پریس میں مل جائے گی۔ اگر وہاں سے نہ ملے تو آپ اپنے ملک میں دارالسلام سے لے سکتے ہیں تفسیر احسن البیان، بہت ہی مفید تفسیر ہے۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، ایک دو کتابوں کے نام اور بتانا چاہوں گا کیونکہ ان میں آپ کے کئی سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ نماز کے بارے میں ایک اچھی کتاب کا نام لکھ لیں، نماز کے بارے میں ایک اچھی کتاب کا نام لکھ لیں، نماز نبوی ہے، اور رائٹر مصنف کا نام ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان، یہ بھی دارالسلام کی طرف سے اس کی طباعت ہوئی ہے۔ اور اس کتاب میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، حدیث نمبر بتا کر کہ یہ حدیث کہاں سے لی ہے، مسئلہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے، اور تبھی آپ مطمئن ہوں گے، ورنہ یہ نماز یہ مولوی صاحب ایسے پڑھتے ہیں، وہ مولوی صاحب ایسے پڑھتے ہیں، تو آپ تو پریشان ہوتے رہیں گے۔ پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ ان احادیث تک پہنچیں جن احادیث میں نبی علیہ السلام کی نماز کا بیان ہے۔ دعاؤں کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز، 1-2 ریال میں آئے گی، اس کا نام کیا ہے؟ حصن المسلم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس میں کس بزرگ کی دعائیں ہیں جی؟ بتائیں گے کس بزرگ کی دعائیں ہیں جی؟ جی ہاں، عام طور پہ اس میں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، حوالے کے ساتھ حدیث نمبر بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس انداز سے جوڑیں، ورنہ آپ کی محبت کا دعویٰ کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کی حدیث کا مطالعہ کرنا، وہ نماز پڑھنا جو آپ پڑھتے تھے، وہ دعائیں پڑھنا جو آپ پڑھتے تھے، وہاں سے ہدایت لینا جہاں سے آپ نے لی، یہ اہم کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔